جو پاکستان میں ملٹری کے بارے میں سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ there has never been a successful coup in the army. دیکھیے اگر آپ سمجھتے ہیں ملٹری کو بری چیز ہے، فرض کریں اگر ملٹری میں ہی کو ہو جائے، اس سے بری چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اٹس اینرکی. یہ افریقن سٹیٹس میں ہوتا ہے جب فوجی آپس میں لڑتے ہیں. سو دیر از اے یونٹی آف کمانڈ. آپ کا ایک ویک سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا ایک ویک کانسٹیٹیوشنلزم ہے، اور زیادہ تر چیزیں آپ کی زندگی میں قانون اور کانسٹیٹیوشن سے گورن نہیں ہوتی، وہ سوسائٹل پاور سٹرکچر سے گورن ہوتی ہے. تو اسی طرح جوڈیشری اور ملٹری کا ریلیشن شپ یہ ہے کہ جوڈیشری ڈی جورے بہت پاورفل ہے، ملٹری ڈی فیکٹو بہت پاورفل. جب ہم آرمی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اٹ از ریئلی اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. اٹ از سچ اے پاورفل انسٹیٹیوشن. اٹ ہیز سچ اے پاورفل انٹیلیجنس اسٹرکچر کہ کوئی اور انسٹیٹیوشن فی الوقت جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا اور کمپلیٹلی اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا. جو آپ کی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیلنس آف پاور ڈیولپ ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مونوپلی ختم ہو گئی ہے آرمی کی، وہ ڈومینیشن چاہتے ہیں. اب آپ کے ملک میں یہ ہے کہ کوئی جو میجر پاور سٹرکچرز ہیں نا، یہ کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا. پولیٹیکل ایلیٹس آرمی کے رول کو نہیں ختم کر سکتی، آرمی کا رول پولیٹیکل ایلیٹس کو نہیں ختم کر سکتا، یہ دونوں مل کے جوڈیشری کے رول کو نہیں ختم کر سکتا، یہ سب مل کے میڈیا کے رول کو ختم نہیں کر سکتے، اور یہ سب بھی مل جائیں تو جو اس ملک میں امیر لوگ ہیں ان کا کوئی رول ختم نہیں کر سکتا. ان دونوں کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جوڈیشری اور ملٹری کا. اگر آپ ورڈ ملٹری ٹائپ کریں دا کانسٹیٹیوشن یا آرم فورسز ٹائپ کریں تو آپ کو کچھ انٹریز ملیں گی کانسٹیٹیوشن میں. ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، لیکن اس ملک میں ان کے پاس سارے پاورز ہیں. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں دا کانفلکٹ بٹوین ڈی جورے اینڈ ڈی فیکٹو، کہ دا لا ان بکس اینڈ دا لا ان پریکٹس. جیسے کوئی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو آپ کو وکیل کہتا ہے آپ کے یہ رائٹ ہے، آپ کے وہ رائٹ ہے، یہ ہم کر دیں. وہ ٹھیک ہے، چھڈو یار، میں ایس ایچ او سے جا کے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز انگریزی ہے اور وہ ایکچولی ان ریالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ ڈی فیکٹو پاور کسی اور کا. اس لیے انٹیلیجنس والے اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ریئل پاور ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے آرمی والے اپنا اتنا پاورفل سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہے ریئل پاور ہے. اسی لیے ایک جنرل کو کویسچن کرنے میں کیوں مصیبت ہوتی ہے اور ایک پولیٹیشین کو کویسچن کرنا کیوں آسان ہے؟ کیونکہ ججز آر اویئر کہ ان کے پاس تو صرف لیگل پاور ہے پولیٹیشینز کے پاس، ٹھیک ہے نا، لیکن فوج کے پاس لیگل نہیں ریئل پاور ہے. تو دس از اے بیٹل بٹوین لیگل اینڈ ریئل پاور. فیمس فرینچ فلاسفر تھا جین پال سارتر. وہ یہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ when you decide not to be friends with someone, you decide to be friends with someone else. ٹھیک ہے. when you decide not to sit, you decide to stand. آپ کو فیصلہ کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ میں نہیں بیٹھوں گا. اگر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے فیصلہ کر لیا. تو اس قسم کے جب ملٹری ایکٹ کرتی ہے نا، جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے، نہ اس کا ساتھ دیتی ہے نہ اس کا ساتھ دیتی ہے، تو وہ ایک طریقے سے کسی ایک کا نہ ساتھ دیتے ہوئے دوسرے کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے. اسے میں کہتا ہوں امپلائڈ کلوژن، کیونکہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. جب عمران خان نے اسمبلی ڈیزالو کی، نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ کیا، سپریم کورٹ 12 بجے رات کو کھل گیا، ٹھیک ہے نا.
اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا, ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آرمی اس کے پیچھے تھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی. میری نظر میں یہ بات غلط ہے. میری نظر میں ہوا یہ کہ جو آپ کا سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ قدم اٹھائیں گے, اینڈ the military did not oppose it, and that was a signal to them that they can do this. That is what has happened in terms of the judicial history in this country. Judges act for various reasons. They are personal interest, they are because of societal pressures, and thirdly there are institutional interest. Judges completely یہ تو نہیں کہہ سکتے نا, ہر جج یہ تھوڑی فیصلہ کر سکتا ہے میرا فائدہ اس میں ہے کہ میں اس کیس میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. بھائی اس کے فیلو ججز اس سے پوچھیں گے تم نے کیا فیصلہ کر دیا, مذاق اڑائیں گے, اسٹرکچرز پاس کریں گے, ریفرنس فائل ہو جائے گا اس کے خلاف. سو ججز آر ناٹ لائک دیز کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ایکٹرز کہ وہ صرف یہ فیصلہ کریں ہمارا فائدہ اور نقصان جس میں ہے وہ ہم کام کریں گے. یہ فیمس ڈکٹم ہے رولنگ کلاس کا جو کہا جاتا ہے, ایک اسپینش ناول میں یوز کیا گیا ہے, بہت سارے لوگوں نے پولیٹیکل سائنس لٹریچر میں اس کو یوز کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو چینج کمپلیٹلی ان آرڈر ٹو کمپلیٹلی ریمین دا سیم. وہی کام کرنے کے لیے ہمیں نئے کپڑے پہننے پڑیں گے, نئے آئیڈیاز دینے پڑیں گے. پاکستان از ان اے سینس ویری لکی دیٹ یہاں بڑی لانگ ٹرم ڈکٹیٹرشپس نہیں ہیں. لانگ ٹرم ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں 20 سال 25 سال 30 سال. آپ ایجپٹ میں دیکھیں, اور جگہوں پہ دیکھیں, اسپین میں دیکھیں, ارجنٹینا میں دیکھیں, آپ اٹلی جائیں, ایک فیشسٹ رجیم تھی 20 سال تک رہی. تو پاکستان میں ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ریزسٹنس بہت ہے. مشرف نے سیکنڈ مارشل لا امپوز کیا 2007 میں. اٹ واز دا شارٹیسٹ مارشل لا ان پاکستان ہسٹری, صرف 45 days تک وہ امپوز کر پائے. اٹ واز دا موسٹ لمیٹڈ مارشل لا ان پاکستان ہسٹری, صرف جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا. نظر یہ آتا ہے اس پیٹرن میں کہ ملٹری نے اب منوپلی, جو ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں, ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے, دے آر اباؤٹ ملٹری منوپلی, کہ ہم ہر چیز ٹیک اوور کر لیں تاکہ ہر چیز میں ہماری چلے, منوپلی. I think they have moved on from military monopoly to a notion of military domination. کہ ہم اب ایک فساد آف کانسٹیٹیوشنلزم برقرار رکھیں, ایک فساد آف ڈیموکریسی برقرار رکھیں, ایک فساد آف جوڈیشل انڈیپینڈنس برقرار. یہ ان کا پروجیکٹ ہے. یہ تمام چیزیں رہیں جیسے مودی کا پروجیکٹ ہے کہ جوڈیشری بھی رہے, جمہوریت بھی رہے, لیکن میری ڈکٹیٹرشپ رہے. لگتا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ رہے گی, بٹ اس کا وے آف انٹرفیئرنس اینڈ ڈومینیشن چینج ہوتا رہے گا, جو ایکچولی اچھی چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر ختم نہیں ہوتا, جو مجھے نہیں نظر آتا کون فورس ختم کر سکتی ہے, تو ایٹ لیسٹ ان کی انٹرفیئرنس پہ کچھ چیک ہو. میرے خیال میں یہ دونوں آپس میں اسٹریٹیجک گیمز کھیلتے رہیں گے, دونوں کوشش کریں گے اپنا پاور انکریز کریں, دوسرے کا ڈیکریز کریں, اور یہ چلتا رہے. پاکستان میں اب ایک بیلنس آف پاور ڈیڈ لاک ہو گیا ہے, ڈیٹرنس ڈیولپ ہو گیا. میرے خیال میں اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں جب ان سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی منوپلائز نہیں کر سکتا, تو ہم اپنی ڈومیننٹ پوزیشنز وہ کریں. تو یہ پیراڈاکس مجھے نہیں ختم